محمد و اہل بیت محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے اس پاکیزہ محفل میں شریک شرفاء کو دو مقدس ہستیوں کی آمد اور میلاد باسعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. لائق مبارک ہیں وہ لوگ جو ایسے مقدس ہستیوں کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور صد افتخار ہے ان ہستیوں پر کہ جن کے نام نامی سے یہ کائنات منور ہے. بلند نصیب ہے ان لوگوں کا جنہیں یہ سعادت میسر ہے کہ وہ آ کر اپنے محبوب آقا کی محفل سجاتے ہیں. نہایت اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں ثنائے مصطفیٰ آپ نے سنی. خوش الحان لوگ تھے، اچھے مزاج کے مالک آپ ہیں. آپ کی سماعتیں بلند ہیں، آپ کی فکریں
پاکیزہ ہیں، اسے مزید جلا دینے کے لیے، اسے مزید منور کرنے کے لیے اس مصطفیٰ کا وہ پیغام جو تا قیام قیامت دنیا پر حجت ہے، کائنات کو جس کا نور منور کیے ہوئے ہے، وہ پاکیزہ اعلان جس کا حکم خالق کائنات نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 158 میں اپنے حبیب سے کہا، قل، اے میرے حبیب کہہ دو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ مالک ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے۔ میں کسی معمولی ہستی کی طرف سے، ذات کی طرف سے پیغمبر بن کر نہیں آیا۔ لا الہ الا ہوا، کوئی بندگی کے لائق نہیں مگر وہ کہ جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یحیی و یمیت، تمہاری زندگی کی شہرت اسی کے قبضے قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی سے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ میں حیات طیب عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا یہ مقام ہے کہ جس چیز کی نسبت میری طرف ہوگی وہ عظیم ہوگا، وہ بلند ہوگا، وہ نورانی ہوگا، وہ دائمی ہوگا، وہ ابدی ہوگا، وہ سرمدی ہوگا، وہ بلند ہوگا۔ کیوں؟ اخلاق کی اگر میری طرف نسبت دی جائے تو وہ اخلاق عظیم ہو جاتے ہیں۔ میں وہ ہوں کہ جس کے قدم کی برکت سے ذات کردگار کہتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو مجھے کسی کو خلق کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں نے یہ کائنات تمہارے قدموں کی آہٹ کے صدقے خلق کی، لہذا مجھے عام نہ سمجھو، مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ کون پہچان سکتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت والثناء کے سامنے جب کسی صحابی نے، شاگرد نے
حضرت رسالت امام علیہ آلاف التحیت والثناء کا اس میں گرامی اپنی زبان پر جاری کیا تو حضرت کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، آثار زردی کے نمودار ہوئے اور امام جھکتے جھکتے جھک گئے۔ 3 دفعہ کہا تمہیں کیا پتا ہے کہ کیا ہے محمد؟ محمد وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے امام جھک جاتے ہیں، اتنی عظمت ہے اس ذات کے۔ اس میں گرامی میں مظہر رضا الہی علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ تلے دب رہی ہے تو پڑھو صلوات مصطفیٰ کی پاکیزہ ذات پر، یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ زبان کا مستر کرو بلند تا صلوات، یہ افتخار ہے، یہ سعادت ہے، یہ منزلت ہے، یہ نورانیت ہے، یہ توفیق ہے کہ ہمیں ان کا نام لینے کی اجازت ہے۔ جی وہ کن کے نمائندے ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے یہ اس خدا کے نمائندے ہیں کہ جو یحیی و یمیت ہے، جو موت عطا کرتا ہے، جو زندگی بخشتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایک صلوات پڑھ لیں۔ بارے دیگر صلوات۔ پس ان کی پاکیزہ ذات پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کون سا رسول؟ النبی الامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جو کسی سے پڑھنے کا محتاج نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ نے امی کا لقب اس لیے نہیں دیا کہ اس کا یہ معنی کیا جائے یہ ان پڑھ ہے، نہیں، کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں سوائے الہ العالمین کے کہ جسے یہ شرف حاصل ہو کہ وہ ان کے سامنے لب کشائی کرے۔ یہ امی معجزہ ہے اس صحرا میں کہ جہاں زندگی نہیں تھی، نور نہیں تھا، انسانیت نہیں تھی، ظلم و بربریت تھی، انسانیت سوز اعمال کو فخر سمجھا جاتا تھا، جنہیں نقل کرنے سے انسان شرمندہ ہوتا ہے،
اس ہستی اس زمین پر اسے بھیجا گیا کہ آج تک اور تا قیام قیامت کسی ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا، نہ کر سکے گی کہ جس کی زبان میں وہ تاثیر ہو کہ مصطفیٰ کے ایک کلمے کے برابر کوئی کلمہ بنا سکے۔ قرآن آج بھی معجزہ ہے اور مصطفیٰ کا فرمان آج بھی معجزہ ہے۔ کون ہے جو دو جملوں میں کائنات کے علوم کو سمیٹ کر رکھ دے؟ یہ فخر ہے، یہ معجزہ ہے، یہ حجت ہے، نام ہی حجت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے وسیع کے لیے بھی دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو انہیں کچھ سنا سکے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے سید الانبیاء کہتے ہیں، نہ یہ خود کسی سے پڑھتے ہیں نہ ان کے وسیع کسی سے پڑھتے ہیں، یہ اگر شاگرد ہیں تو اس ذات کے کہ جس کی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ لہذا صادق کلام جب امام محمد باقر علیہ آلاف التحیت والثناء دنیا سے اٹھے تو اصحاب مصطفیٰ نے ایک دوسرے کو ان الفاظ سے تسلیت کہی کہ آج وہ دنیا سے چلا گیا کہ جب وہ کہتے تھے، فرماتے تھے قال رسول اللہ، تو کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ صادق آل محمد نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی، تو آج تک کسی پاکیزہ ذہن میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ صادق آل محمد نے اللہ سے کیسے نقل کر دیا۔ یہ اتنے بلند ہے کہ کائنات میں ان کی وجود کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں اگر اذن الہی نہ ہو تو۔ کون ہے دنیا میں ایسا کہ جس کی انگشت زمین پر حرکت کرے؟ نظام فلکی کو درہم برہم کر دے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ حضرت معراج پہ تشریف لے گئے، مگر نہ معراج ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ لولاک ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر دلیل چاہتے ہیں تو سنو، مصطفیٰ کے لیے نہیں، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے لیے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ثقلین کی بندگی پوری کائنات کا افتخار، عظمت، بلندی، عظمت، نورانیت، شرف، سعادت اس کی بندگی ہوتی ہے۔ خود بندہ نہیں، بندگی کو عرض کر رہا ہوں، عبودیت کو عرض کر رہا ہوں، جو وہ نذرانہ عقیدت الہ العالمین کے حضور پیش کرتا ہے، وہ فرشتے ہوں، وہ حوران جنت ہوں، وہ ملائکہ مقرب ہوں، وہ انبیاء مرسل ہوں، وہ اولی العزم رسول ہوں، یہ سب کائنات کے دامن میں امیر کی ضربت ان سے بلند، جس کے غلام کا یہ مقام ہو۔
ان کا نام لینا یقیناً سعادت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے بول میرا مصطفیٰ، بتاؤ ان کو کہ تم کیا ہو۔ میں بھی ترس رہا ہوں، میری ملکوت میں رہنے والی مخلوق ترس رہی ہے کہ تم لب کشائی کرو۔ کہا یؤمن باللہ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ یہ امی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے کلمات پر یقین و ایقان رکھتا ہے۔ صفات جو اللہ نے بیان کی سورہ اعراف کی آیت میں کہ تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ایک کس نے بھیجا؟ جو ملک و ملکوت کا مالک ہے، جس کا علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، زندگی اور موت جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے اس طرح مانا ہے کہ میں خود راضی ہوں، اس حد تک راضی ہوں کہ میں نے اپنی رضاعت اس کی اطاعت میں رکھ دی۔ رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سید انبیاء کے بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری رضا چاہیے، میرے ساتھ عشق چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر ان کی اتباع کرے انسان تو وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ خود یہ نبی، تیسری صفت کہ یہ میرا وہ رسول ہے کہ جس کے اور میرے درمیان میرا امین جبرائیل بھی واسطہ نہیں۔ باقی نبیوں کے لیے ہو سکتا ہے جبرائیل امین پیغام لے کر آتے ہوں، انہیں کے لیے نہیں، سنانے آتے تھے، اذن بیان لے کر آتے تھے کہ اے حبیب الہ العالمین، اللہ تبارک و تعالی اذن دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنے نور کا جلوہ دکھاؤ، ترجمان وہی زبان کو جنبش دو اور پیغام الہی سناؤ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مجھ پر یقین و ایقان ہے، میرے کلام پر پختہ ایمان ہے، پس تم اس کی اتباع کرو لعلکم تہتدون۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر فخر چاہتے ہو، اگر سعادت چاہتے ہو، اگر نورانی ہونا چاہتے ہو، شاہراہ ہدایت کو پر چلنا چاہتے ہو، لقاء اللہ کا شوق رکھتے ہو، تو پھر آؤ میرے مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کرو۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو اپنی عظمت کے لیے دنیا کی کسی چیز کا سہارا نہیں لیتی۔ اتنے سادہ کہ آج کا اس تاریخ دور میں انسان شاید تصور ہی نہ کر سکے کہ مصطفیٰ وہ جس کے قدموں سے لولاک منور، وہ جس کے قدموں کی آہٹ سے عرش الہی مہک اٹھا، حوران جنت نے فاخرہ لباس پہنے، رحمت الہیہ جوش میں آئی، کیوں؟ آج مصطفیٰ آ رہے ہیں۔
اس ہستی نے اتنا سادہ لباس پہنا ہو کہ آپ پہننا آج کل اپنے لیے مناسب ہی نہ سمجھیں. کتان روئی سادہ لباس، روئی کا لباس سنت ہے، ایک نبی کی نہیں تمام انبیاء کی. جی حضرت جو براق پر سوار ہو سکتے ہیں، اور یہ فخر براق کو نصیب ہوا، حضرت کو نہیں. وہ ہستی آپ کی زندگی میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے، ہوس سے دنیا سے نجات دلانے کے لیے خود مدینے کی گلیوں میں گدھے پر سواری کرتے تھے تاکہ تکبر پیدا نہ ہونے پائے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بڑی سواری تکبر کا سبب بنتی ہے. اور دیکھو میں ترجمان وہی ہوں، اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی. لہذا کبھی کبھی غرور اور تکبر کی سواری سے اترو اور میری سیرت کو زندہ کرو، تمہیں یہ سیرت بلند کرے گی. کون ہے کہ جس کو اپنا سمپل اور نمونہ اور الگو بنایا جائے؟ افسوس ہوتا ہے چونکہ ہم نے سیرت مصطفیٰ چھوڑی، ہماری اولادوں نے ہماری سیرت چھوڑی. ہم نے جب دنیا کی شاہراہ کو اپنا ہدف بنایا تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین مزمل مدثر طہا دی عظمت بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت کی سیرت تھوڑی سی، زیادہ پریشان نہیں کروں گا. جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ پھر ساری باتیں سنتے ہیں، صرف دھن کی باتوں پہ نہیں جھومتے، وہ محبوب کی اداؤں پہ جھومتے ہیں. لہذا حضرت کی سیرت سادگی تھی، تکلف نہیں تھا. اس حد تک عظیم ہستی کہ جس کے قدموں کے لیے عرش وہ ترس رہا ہو، جب کسی محفل میں آتے تھے جہاں خالی جگہ پاتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے. کبھی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ مجھے خاص مقام دیا جائے. یہ زندگی میں حسرت نہیں، حضرت کو تو تھی نہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میری سیرت پر چلنا ہے، عظیم ہونا ہے، تو جو جو تمہارے کام میری سیرت کے مطابق ہوتے گئے وہ عظیم ہوتے جائیں گے، وہ عند اللہ ہی ہوتے جائیں گے، وہ قائم اور دائم رہیں گے. ہاں میری سیرت چھوڑ کر کسی اور کا طرز زندگی اپناؤ گے تو وہ پھر غیر اللہ کا سیرت ہوگی، اور غیر اللہ کی سیرت پر چلنے والا الہی نمائندوں کی سیرت پر نہیں چلتا، الہ کے علاوہ پھر شیطنت ہے. اور افسوس ہے کہ نام میں مصطفیٰ زبان پر ہو، کردار شیطان کا ہو. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، خاندان تطہیت بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اللہ تبارک و تعالی وہی ان کا تعارف کروا سکتا ہے.
سورہ سبا میں ارشاد قدرت ہوتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے میرا حبیب، میں نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کام تمہارا کیا ہے؟ انہیں میری رحمت کی خبر دو، میری نعمتوں کی بشارت دو، لیکن شتر بے مہار کی طرح نہیں۔ کہو اللہ نے ایک جہنم بھی بنائی ہوئی ہے، اس کا عذاب بڑا دردناک ہے، اس سے ان کو روکو تاکہ ان کی زندگی میں بریک آ جائے کہ کہیں یہ ظلمت کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں رہنا اپنے لیے فخر نہ سمجھیں، بلکہ سعادت کی شاہراہ پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ جی لیکن اے میرا حبیب، تمہیں یہ بتانا پڑے گا، اگرچہ اکثریت یہ نہیں جانتی کہ نبی بشیر و نذیر ہوتے ہیں۔ جی کوئی بھی ایسا نبی اللہ نے نہیں بھیجا جو بشیر و نذیر نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن اس لیے بھیجا ہے لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ یہ میرا حبیب تمہیں جو مکہ اور مدینہ میں رہ رہے ہیں انہیں انذار کرے، اور جس تک قرآن کا پیغام پہنچے اسے بھی انذار کرے، اسے بھی ڈرائے۔ کس سے؟ عذاب الہی سے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ بابرکت ہے ذات جس نے فرقان کو نازل کیا جو حق اور باطل دونوں کو بتاتا ہے، تاکہ عالمین کے لیے نذیر بن کر آئے، ڈرانے والا پیغام بن کر آئے اور بشارت والا پیغام بن کر آئے۔ سیرت رسالت مآب کی یہ تھی کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو اسے توبہ پر وادار کرتے، اسے مہلت دیتے، چونکہ مظہر صفات الہیہ تھے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک سچا واقعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خصوصاً اپنے جوان بھائیوں کے لیے نقل کرتا ہوں۔ والدین رحمت الہیہ ہیں، تھوڑی سی خوشبو ہے ان کے وجود میں جو رحمت کل کے وجود میں ہے۔ حضرت رحمت للعالمین ہے جی، اور اولاد کے لیے والدین رحمت ہیں۔ رحمت سے منہ موڑنے والے پر پھر عذاب ہی آتا ہے۔ حضرت کے زمانے کی داستان ہے عبرت بھری کہ ایک باپ بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اس اپنے خوبصورت جوان کو بڑی محنت سے پالا تھا تاکہ آخری ایام میں میرا سہارا بنے، اب جب میری توانائیاں جواب دے چکی تو اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا، مجھے اب ضرورت کا خرچہ بھی نہیں دیتا۔ حضرت نے اس جوان کو بلوایا، کہا تمہارے باپ محتاج ہو چکے ہیں، تمہارے پاس مال و دولت ہے،
ان کے اخراجات دو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں ہے، بڑی مشکل سے میرا اپنا گزارا چل رہا ہے، اگر ہوتے حضرت تو میں ضرور دے دیتا۔ باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، حضرت نے باپ کی طرف دیکھا، کہا یا رسول اللہ رکھتا ہے دیتا نہیں، رکھتا ہے دیتا نہیں۔ پھر بیٹے کی طرف دیکھا، اس نے پھر جھوٹ بولا، کہا یا رسول اللہ نہیں مگر نہ دے دیتا۔ کہا 1 مہینے کا خرچہ بیت المال سے اس کے باپ کو دے دو۔ جوان کو کہا 1 مہینے کی مہلت ہے، باپ کے مخارج اٹھا لو، مہینے کے بعد پھر آنا۔ 1 ماہ کے بعد پھر آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ کہا پھر ایک بار کہتا ہوں ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ، اس کے بعد تم زندگی کے لیے ترسو گے، تمہیں نہ کھانے کو ملے گا نہ سونے کو جگہ ملے گی، جاؤ۔ میں بھی رحمت کل ہوں، جسے دھتکار دیتا ہوں وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ابھی بارگاہ رسالت سے نہیں نکلا تھا کہ ہمسایوں نے خبر دی کہ تمہارے انبار میں آگ لگ چکی ہے۔ جو پونجی رکھی ہوئی تھی وہ گندگی اٹھانے پہ خرچ ہو گئی، رات جب آئی تو نہ کھانے کے لیے تھا نہ سونے کے لیے تھا۔ عبرت کا مقام ہے، بشیرم و نذیرم۔ ہاں اگر انسان توبہ کر لے تو پھر یہ بڑے کریم ہیں، پھر ان کے حضور آنے کی دیر ہے، یہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی واقعہ جوانوں کے لیے، بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء، ایک جوان آتا ہے، آ کر اقرار کرتا ہے یا امیر المومنین میں نے گناہ کیا، اپنے دامن کو آلودہ کیا، اب چاہتا ہوں بروز محشر رسوائی سے بچ جاؤں، مجھ پر حد شرعی جاری کریں اور مجھے پاکیزہ کر دیں۔ کہا جاؤ، جوان ہو، شاید تمہیں اشتباہ ہوا۔ کہا نہیں۔ کہا اچھا اگلے ہفتے آنا۔ پھر آتا ہے، کہا چلو اگلے ہفتے فلاں جگہ پہ لکڑیاں لے کر آنا۔ توبہ سچی ہو تو ایسے ہوتی ہے۔ بس اوقات پوچھا جاتا ہے یہ توبہ نصوحہ سے مطلب کیا ہے، کون سی توبہ مراد ہے؟ توبہ نصوحہ کا مطلب سمجھا رہا ہوں، جو توبہ کرنا چاہتا ہے۔ جی مہلت دی، چھوڑ دیا، دوسرا ہفتہ پھر گئے، آیا ہوا ہے جوان، کہا لکڑیوں کو آگ لگاؤ، تمہاری حد یہ جاری کروں گا، تمہیں اس آگ میں جلاؤں گا۔ آگ کے جب شعلے بڑھے، کہا مولا 2 رکعت نماز کی اجازت۔ کہا ضرور پڑھو۔ ادھر جوان کھڑا ہوا، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوا، ادھر رحمت الہیہ کے مظہر کا مظہر۔ میری بات پر غور کرنا، ادھر رحمت الہیہ کے مظہر کا مظہر، آئینے کا آئینہ، سفینے کا سفینہ، نور کا نور، نجات کی نجات، طہارت کی طہارت، علم کا علم، ہر چیز کا وارث علی ابن ابی طالب خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور 2 جملے کہتے ہیں، بار الہ تجھے میرا واسطہ، اسے میرے لیے پاک کر دے۔
ارشاد قدرت ہوا اے امیر المومنین پھر دیر کس کی ہے، میری نماز ہو گئی، اسے اٹھا کر سجدے سے اپنے گلے لگا کر یہ نوید سنا دو کہ اللہ نے تجھے آخرت کے عذاب سے پاک کر دیا۔ ادھر کوئی آئے تو صحیح جی، رسالت مآب کا ارشاد ہے، بلکہ صادق آل محمد کا ارشاد ہے احب العباد الی اللہ المتأسی بنبیہ والمتکسب لعصرہ۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا وہ انسان ہے جو مصطفیٰ کی سیرت پر چلے، حضرت کے نقش قدم پر قدم رکھے، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ آئیں اس ظلمت کے دور میں ہدایت کے چراغ جلائیں، سچے حبدار بن کر دل کی گہرائیوں سے اس پاکیزہ میلاد کے صدقے میں ان صادقین کی عظمت کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں ہم بھی التجا کریں، اے الہ العالمین بحق رحمت للعالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گزشتگان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرما، ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امامیہ بریشیہ کی اس کاوش کو منظور و مقبول فرما، سب کے حاضرین کے تمام گزشتگان کے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں، صادق آل محمد کی آمد کے صدقے میں جو گودیاں بے اولاد ہیں، آمنہ کے لال کی عظمت کے صدقے میں ان کی گودیوں کو بارونق اوراد نرینہ سے مزین فرما، جن کو عطا کی ہے انہیں سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مصطفیٰ کی عزت و عظمت کے صدقے میں انہیں باعزت روزگار نصیب فرما۔ آل محمد کے آخری تاجدار، دین الہیہ کے حقیقی ترجمان، کلمہ لا الہ کو اعتلا بخشنے والے، کہ جس کی انتظار لولاک کو ہے، جس کی انتظار مصطفیٰ کو ہے، جس کی انتظار صادق آل ابا کو ہے، امام حق مظہر حق حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کا صحیح معنوں میں سپاہی جانثار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه محمد وآله الطاهرين